اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درود تاج کے فیوز و برکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ درود تاج بے پناہ فیوز و برکات کا منبع ہے۔ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب وظیفہ ہے۔ اکثر صوفیاء اور اولیاء کرام نے یہ درود پاک خود پڑھا اور اپنے ارادت مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ درود صفائی قلب کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو وہ اسے شب جمعہ میں 170 مرتبہ پڑھے، اور یہ درود پاک اضافہ رزق کے لیے بعد نماز فجر 7 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، اور اضافہ رزق کے لیے دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے بھی اسے روزانہ ایک بار پڑھنا ہی کافی ہے۔ درود تاج ایک روحانی خزانہ ہے۔ اس درود کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک فیض ہے۔ درود تاج ایک خوشنما رنگ درخت ہے، جو اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کی آنے والی نسلیں سنوار دی جاتی ہیں۔ اس درود پاک پڑھنے والے کو عزت ملتی ہے۔ اس درود پاک پڑھنے والے کے قلب کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ درود پاک جادو، نظر بد سے انسان کو بچاتا ہے۔ بیمار کو اگر یہ درود پاک تاج پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے شفا ہوتی ہے۔ درود تاج پڑھنے سے گھر میں راحت اور برکت ہوتی ہے اور انسان سکون پاتا ہے۔ درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، وہ عاشقوں نے کس انداز سے ذکر کیے ہیں، اس کو میں حکایت کے طور پر بیان کرتی ہوں۔ جیسے کسی عاشق سے کسی نے پوچھا، آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم۔ کہا آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم۔ کہا آپ کے محبوب کا نام کیا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ کہا ان کا جسم کیسا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے، سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ کہا آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جسم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کاف الورا مصباح الظلم۔ وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ واللہ عاصمہ۔ کہا کہ ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ وجبریل خادمہ۔ کہا وہ کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ والبراق مرکبہ۔ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ والمعراج سفرہ۔ اور سفر کا مقام کیا ہے؟ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ وہ کہاں کے سردار ہیں؟ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے؟ وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین۔ وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے؟
وہ کہتے ہیں محبوب رب المشرقین و رب المغربین، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں، ان کی اولاد کیسی ہے؟ کہا جد الحسن والحسین، وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ مولانا و مولا الثقلین، کہتے ہیں اتنی شانوں والے محبوب ہیں، اب نام تو بتا دو، محبوب کا نام کیا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ہے، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ عاشقو ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور کہنا شروع کر دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار کا ترجمہ: آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت حضرت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔